السلام علیکم، دس طاہر عباس اور آپ سب دیکھ رہے ہیں گوہائش۔ فی الحال ہم قمر صاحب کے اوپر جو ہمارا ویڈیو چل رہا ہے اس میں ہم کئی مختلف لوگوں کی ہم لوگ بائٹس لے رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ فی الحال حیدر پاشا صاحب ہیں جو کہ سجادے ہیں نیلنگا شریف کے۔ صاحب کافی سارا وقت آپ بتائے ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ 17 سال سے قمر صاحب بھی درگاہ پر جو ہے عرس میں حاضری دیتے تھے۔ تو یہ جو غم اچانک لوگوں پہ آ چکا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے، اور آپ کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ کیسا تھا اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیے۔ قمر الاسلام صاحب کی شخصیت نامعروف شخصیت نہیں ہے، بلکہ ان کی خدمات تقریباً ہندوستان میں عیاں ہیں، اور مسلمان جانتے ہیں کہ انہوں نے قوم کے لیے کیا کیا ہے، جس کا ثبوت قوم نے ان کی میت پہ دیا ہے۔ بلکہ ایک پریس رپورٹر کا کہنا یہ تھا کہ کرناٹکا میں کسی قائد کو انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا مجمع انتقال پہ نہیں دیکھا۔ رہا سوال میرے تعلقات کا، تقریباً 20-22 سال سے میں حالانکہ بچپن سے ان کو جانتا تھا، میرا تقریباً بچپن جو ہے شیخ روزے میں گزرا، لیکن ان کے قریب میں 20-22 سال پہلے ہوا، اور سیاسی اعتبار پر بھی مجھے جو ہے ان سے بہت قریب رہنے کا موقع ملا، وہ دہلی ہو یا یو پی کے مختلف مقامات ہوں یا مہاراشٹرا ہو، تلنگانہ، آندھرا ہو، ہر جگہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تنہائی میں جب میں رہتا تھا تو انسان اپنی گفتگو اکثر تنہائی میں کرتا ہے، اور ان کے دل میں سوائے قوم کے درد کے میں کوئی چیز دیکھا نہیں، کیونکہ تنہا بھی اگر بیٹھے ہیں تو صرف قوم کے بارے میں۔ اب آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اجمیر میں تھا گزشتہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہوا، اور سرکار غریب نواز کی زیارت کے بعد جب میں کمرے میں آیا تو 5 منٹ قبل مجھے فون آیا قمر الاسلام صاحب کا۔ فون پہ کہنے لگے کہ پاشا آپ کہاں ہیں؟ مجھے پاشا سے زیادہ وہ کرتے تھے، تو پاشا آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ میں غریب نواز کے در پہ ابھی حاضری دے کے اپنے کمرے میں آیا ہوں، تو ایک کام کرو، میرا بھی سلام سناؤ جا کر، اور فوراً بنگلور آ جاؤ۔ تو اسی وقت میں جو ہے طے کیا کہ مجھے بنگلور جانا ہے، طبیعت ایڈمٹ تھے دواخانے میں، تو ہفتے کی صبح مارننگ فلائٹ ملی مجھے، تو میں بنگلور گیا۔ دوپہر میں جب قمر الاسلام صاحب کے پاس گیا تو کافی دیر تک کچھ ایسی گفتگو کیے، شاید ان کو اللہ تعالیٰ علم کروا چکا تھا کہ 2-4 روز میں ان کے ساتھ جو بھی ابدی نیند سونے والے ہیں وہ، تو سارے حالات پر تقریباً 30 تا 35 منٹ میرے سے گفتگو کیے، مستقبل کے تعلق سے بھی گفتگو کیے۔ ویسی علالت میں بھی قمر الاسلام برما کے مسلمانوں کے بارے میں مجھے پوچھے کہ کیا حال ہے برما کے مسلمانوں کا۔ اس وقت میری آنکھ نم ہو گئی کہ یہ بستر مرگ پر بھی یہ شخص اپنی ملت، اپنی قوم کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تو پھر اپنی بیوی کا ذکر کر کے کہنے لگے کہ آپ تھوڑا سا میری حالت کے بارے میں میری بیوی سے، کیونکہ فوراً پریشان ہو جائے گی، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے میری صحت کے بارے میں۔ پھر عادل کی خدمات کے بارے میں بھی جو ہے بہت اس سے وہ کیے کہ میری بہت خدمت کیا عادل، اور گلبرگے کا آخری وقت تک گلبرگے کا مسلمانوں کے تعلق سے ہی، کیونکہ ایک معیار پہ مسلمان پہنچ چکا ہے گلبرگہ میں، اس کو جو ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہونے مت دیں۔ نوجوان طبقے سے بھی آپ اکثر و بیشتر ہر محلے، ہر چوراہے میں میرے پہچانت کے لوگ ہیں، جو بھی ہو سکتا ہے میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ایسا مت کہیے قمر الاسلام صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، عمر میں درازی عطا فرمائے، وہ خیر اللہ کی مرضی ہے پاشا، لیکن میرے جو چیزیں ہیں وہ آپ جو ہے پہنچا دیجئے، واللہ علم بالصواب، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پیر کے دن قمر الاسلام صاحب کا جو ہے یہ حال ہوا۔ ابھی آپ جو فرید الدین صاحب ایکس منسٹر کو مائنورٹی اسکیمز کے بارے میں پوچھ رہے تھے، یہ مائنورٹی اسکیمز ہندوستان کے کسی اسٹیٹ میں بھی ایسے مائنورٹی اسکیمز نہیں دیے گئے جو قمر الاسلام کی قیادت، قمر الاسلام کی منسٹری میں سی ایم کو منوا کر اور امپلیمنٹ کرائے، اور کوئی ایک سنگل NP لیپس نہیں ہوا اس میں۔ حق پہنچ گیا مسلمانوں کو، مائنورٹی کے طبقے میں جو آتے تھے ان کو قمر الاسلام صاحب برابر حق دیتے رہے، اور اس کی وجہ سے کئی مسلمان گلبرگہ میں خود کیس ہوئے، IAS ہوئے، اسی اسکیم کے بنا پر، قمر الاسلام کی جد و جہد کے بنا پر کئی مسلمان جو ہے کلاس 1 پوسٹ پہ کمپٹیٹیو ایگزامز میں دہلی، فورن میں، بیجاپور کے کئی بچوں کو اوورسیز اسٹڈیز کے لیے پیسے دیے قمر الاسلام صاحب، جو آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک ایسا قائد مستقبل میں، کیونکہ بہت سارے قائدوں سے میرے نیشنل لیول لیڈروں سے رہے، بہت سارے قائدین آ کر میری قدم بوسی کرتے رہے عرس کے دوران نیلنگا میں، لیکن میرا دل جو جھکا ہوا تھا، میرے دل پہ جو حکومت رہی، آج کل بھی تھی، آج بھی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی، وہ شخصیت صرف قمر الاسلام صاحب کی ہے۔
اور وہ جگہ قمرالاسلام صاحب کی پر کرنا ناممکن میرے سامنے ناممکن نظر آتا ہے یہ چیز۔ ایسے کئی چیزیں تھے جو بے باکانہ انداز سے قمرالاسلام کہا کرتے تھے۔ تو یہی ایک خاندان ہے، یہی ایک فیملی ہے جو 40 سال سے گلبرگہ ہو یا تقریباً اطراف و اطناف کے مسلمانوں کی قیادت کرتی آ رہی ہے۔ میں سب سے زیادہ شکر گزار اور احسان مند ماننا چاہیے بھابھی صاحبہ کا۔ قمرالاسلام صاحب کی بیوی اگر ساتھ نہ دیتے تو وہ آگے نہ بڑھ سکتے تھے۔ قمرالاسلام صاحب کی بیوی رات کے 3 بج رہے ہیں بھی تو کوئی اعتراض نہیں، قوم کی خدمت میں ہے۔ 5 بجے تک قمرالاسلام نہیں سو رہے ہیں تو بھی بھابھی کہتے تھے کہ خیر وہ کسی غلط کاموں میں تو نہیں ہے، صرف قوم اور ملت کی خدمت کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ تو گلبرگہ کی عورتیں جو ہے یہ سوچتی تھی رات میں اگر بچہ 3 بجے بھی گھر پہ نہ آیا تو بے فکر ہو کہ مائیں سوتے تھے کہ ہمارا قمرالاسلام، ہمارا بھائی ہوشیار جاگ رہا ہے ہماری بچوں کی حفاظت کے لیے۔